آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے اور جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ چیز اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ناراضگی سے اسی وقت بچا سکتا ہے جب اپنی دو چیزوں کا وہ اہتمام کرے۔ جب انسان دو چیزوں کا اہتمام کرے گا، دو چیزوں کا خیال کرے گا، پابندی کرے گا، تبھی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کی آگ سے بچا پائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے اوامر اور احکام کی پابندی کی جائے۔ اللہ نے جو چیزیں آپ پر فرض قرار دی ہیں، جو واجب قرار دی گئی، جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام جن کو اوامر کہا جاتا ہے، ان کی آپ پابندی کریں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، اب نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکام پر عمل کرنا، ان کو بجا لانا، اور دوسری چیز مناہی کو ترک کر دینا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اور جو حرام اور ہمارے اوپر حرام و ناجائز قرار دے دی گئی، ان کو ترک کر دینا، ان سے بات رہنا۔ جس طرح سے انسان نماز چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان کو شراب پینا حرام قرار دیا اللہ نے، شراب پیے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تو حاصل کلام یہ اپنے آپ کو انسان جب جہنم کے آگ، اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہے گا تو دو چیزیں ضروری ہے اپنانا۔ ایک تو اوامر کو بجا لانا اور دوسرے منکرات اور مناہی کو ترک کرنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تقویٰ کی حقیقت، بات تقویٰ کی چل رہی ہے، تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوامر کا پابند بنائے اور منکرات کو ترک کر دے۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ کی۔ یہی تقویٰ، یہی حقیقت میں متقی کا، یہی چیز اصل میں متقی بنا دیتی ہے انسان کو۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اسی تقویٰ کو سمجھانے کے لیے اور بہت پیارے انداز میں، بڑے مختصر انداز میں بیان کیا کہ جب تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لینا، اللہ کی ناراضگی سے بچا لینا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لایا جائے، نمبر دو، منکرات اور محرمات اور مناہی کو ترک کر دینا ہے۔ اسی کو بعض اہل علم نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا کہ تقویٰ کی حقیقت ہے لا یفقدک حیث امرک ولا یجدک حیث نہاک۔ دو جملے ہیں بس۔ تقویٰ کا بڑا مختصر معنی، حقیقت میں تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ وہاں سے غائب نہ پائے گا۔ اللہ، بہت پیاری چیز بیان کی، لا یفقدک حیث امرک۔ جہاں اللہ نے موجود رہنے کا، حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، وہاں سے آپ کو غائب نہ پائے، اور جہاں جانے سے منع کر دیا ہے وہاں آپ کو حاضر نہ پائے۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ حقیقت ہے تقویٰ۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کہاں کو پائے؟ مسجد میں۔
آپ مسجد میں نہ آئے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. جہاں ناچ گانا ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے, وہاں آپ کو حاضر نہ پائے. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ لا یفتدو کا حیث امارا کا ولا یجدو کا حیث نہا کا. جہاں اللہ نے منع کر دیا وہاں تم کو موجود نہ پائے, اور جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں سے غائب نہ پائے. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. اب وہ چیزیں جس سے انسان بے حیائیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. سمجھو, جب بات یہ نکلی کہ تقویٰ کا سب سے بڑا حصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے, تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. یہی تقویٰ. سب سے زیادہ انسان سب سے زیادہ اب دیکھنا یہ کہ وہ چیزیں کیا ہیں جو انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھنے والی. غور کرنا ہے, بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون, تقویٰ تمہارے اندر آ جائے اسی لیے ہم نے روزہ تمہارے اوپر فرض کرا دیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کی برکت سے انسان برائیوں سے محفوظ رہتا ہے اور جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو برائیوں سے محفوظ کرتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز نماز. سب سے پہلی چیز ایک مومن کو, ایک مسلمان کو برائیوں سے, بے حیائیوں سے, منکرات سے اگر کوئی چیز محفوظ رکھنے والی, روکنے والی چیز ہے تو کیا ہے؟ نماز. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کسی انسان کے دل میں نماز کی محبت پیوست ہو جائے اور نماز کو ادا کرنے کی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے اور نہ چھوڑنے کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے, جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نماز کی محبت پیدا کر دے, نماز چھوڑنے پر ڈر اور خوف پیدا کر دے, اب ایسی حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کرنے کی توفیق دے دیا. تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء نماز مشغول ہو. نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ پیر بھی کام نہیں کر سکتا, ہاتھ بھی نہیں حرکت کر سکتا, آنکھیں بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی, دل بھی ادھر ادھر نہیں متوجہ ہو سکتا. ابھی آپ بیٹھے ہیں نماز میں نہیں ہیں, آپ جہاں چاہیں اپنے پیر کو استعمال کریں جائیں. آپ نماز میں نہیں ہیں, جہاں چاہیں اپنی نگاہ کو استعمال کریں. نماز میں نہیں ہے, اپنے ہاتھ کو جہاں چاہیں جیسے چاہے استعمال کریں. لیکن نماز میں ہر انسان اپنے نماز پر غور کرے, نماز میں ہر عضو انسان کا مشغول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب نماز کی محبت پیدا کر دی, نماز کے ادا کرنے کی توفیق دے دیا, تو جسم کے سارے اعضاء بھی انسان کے تابع ہو گئے. اب ایک انسان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ذرا دیکھے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جو نماز سے نگاہ نیچے ہونی چاہیے, ہاتھ بندھا ہوا ہونا چاہیے, پیر اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے, دل نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے, موجود رہنا چاہیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جب انسان کے دل میں اللہ نماز کی ایسی محبت, اہمیت ادا کرنے کی توفیق اور سارے اعضاء کو نماز کے تابع, نمازی کے تابع بنا دیا اور سب اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری میں 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ حاضر ہوں گے, یقینی طور پر اب وہ انسان آنکھیں بھی اس کی برائیوں سے بچے گی,
آج بھی اس کے برائیوں سے بچیں گے. اب وہ